Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Hamid Sheikh from Best Career Academy. आज हम आपको एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में बताना चाह रहे हैं जिससे CSS 2022 के रिटन एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए एक सक्सेस स्ट्रेटजी बताई जा रही है। बेसिकली इसके पीछे फ़िलासफ़ी ये है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इतनी मुश्किल नहीं है जितना कि इसके बारे में एक ख़ास स्ट्रेटजी के तहत काम करना मुश्किल और ज़रूरी है। जो स्टफ़ अवेलेबल है या बुक्स अवेलेबल हैं या मटेरियल अवेलेबल है वो इस कदर काफ़ी है कि जो भी सीरियसली एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करे उसके लिए मुश्किल नहीं होता कि वो अपने सब्जेक्ट्स की या कोर्सेज़ की तैयारी कर सके। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि आप किस तरह प्रिपेयर कर रहे हैं, वो स्ट्रेटजी क्या है, वो तरीक़ाकार क्या है जिसको आप फॉलो करते हैं और फिर आप जितना टाइम भी लगाते हैं या जो भी आप नॉलेज एक्वायर करते हैं या जो भी आप रेफरेंस बुक्स कंसल्ट करते हैं उससे बेहतर फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। और इसी तरीके से आप सेल्फ़ प्रिपरेशन पे हैं तो वो आपके लिए क्या तरीक़ाकार होगा जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा, या अगर आप एकेडमी में भी जा रहे हैं तो वहाँ भी आपकी स्ट्रेटजी स्टडी की या कोर्स लेने की कैसे होनी चाहिए जिससे आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। देखें, इसमें जो हम ये प्रोग्राम 1 महीने का 4 वीक्स का शुरू करने लगे हैं, इसमें हम आपको बेसिक स्ट्रेटजी बताएंगे और उसमें जो मेजर पॉइंट्स को या मेजर एस्पेक्ट्स को हम टच करेंगे वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट मरहला जो आता है एस्पिरेंट्स के लिए वो सब्जेक्ट सिलेक्शन का है, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट ले रहे हैं, वो आपके अपने मखसूस बैकग्राउंड में आपके लिए फ़ायदा मंद हैं या नहीं हैं, क्या आप उनको आसानी से फॉलो कर सकते हैं और क्या आप टाइम लगाने से उसमें फ़र्दर अपनी महारत हासिल कर सकते हैं, और आखिरी बात यह है कि क्या वो मार्क्स गिविंग भी हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या नहीं है। हो सकता है बाज़ सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके बहुत अच्छे हों, लेकिन जब आप उसको कंपैरेटिव स्केल पे देखते हैं तो वो आपके लिए मार्क्स पेइंग ना हो, तो आप अच्छा स्कोर उस सब्जेक्ट में तो कर सकें लेकिन कंपैरेटिवली दूसरे कैंडिडेट्स के मुकाबले में आपका स्कोर कम रह जाएगा अगर वो सब्जेक्ट मार्क्स पेइंग नहीं है। तो ये सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है ये बहुत बड़ा मरहला होता है जिसके लिए आपको गाइड किया जाएगा कि आप किस तरीके से इसकी शिफ्टिंग करें, यानी आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए सब्जेक्ट सिलेक्शन का। अगर आप उसको फॉलो करें तो आप आसानी से आप ये मेक आउट कर लेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। फिर इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है। अब क्रिएटिव एबिलिटीज़ जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और इसको बहुत वैल्यू किया जाता है रिटन एग्ज़ाम में, कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें से आप खुद से क्या निकाल सकते हैं, उसको आप एक ख़ास और बड़े इम्प्रेसिव तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें अपना इनपुट कितना डाल सकते हैं और वो क्या
طریقہ ہوگا جس سے آپ کی کریٹیو ایبلٹی بہتر ہوگی. تو اس کے لیے بڑے ہارڈ اینڈ فاسٹ اور بڑے یوزفل ٹرکس اینڈ ٹپس ہیں جو آپ کو بتائے جا سکتے ہیں، اور اگر آپ ان کو فالو کریں تو آپ کی کریٹیو ایبلٹی بھی بڑھے گی اور آپ اس کو کریٹیولی اور امپریسولی آپ اس کو پریزنٹ بھی کر سکیں گے. تیسری بات جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ ہے. ٹائم مینجمنٹ ایک ایسا فیکٹر ہے جو آپ کے ہر مرحلے پہ آپ کے پریپریشن میں آپ کے کام آئے گا. اگر آپ کو پرنسپلز آتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے تو آپ اپنی پریپریشن کو صحیح طریقے سے کر سکیں گے، چاہے آپ سیلف پریپریشن کر رہے ہوں یا آپ اکیڈمی میں کر رہے ہوں یا آپ ایون ڈیورنگ ایگزام اپنے ٹائم کو مینیج کر رہے ہوں. تو اس کے لیے کہ پریپریشن میں آپ نے کون سا پارٹ ایک کورس کا پہلے لینا ہے، کون سا پارٹ اپنے بعد میں لینا ہے، کون سا کس سٹیج پہ آپ نے سبجیکٹ جو ہے وہ اس کو پریپیئر کرنا ہے، اور اس میں کتنا ٹائم آپ نے کس چیز کو دینا ہے. یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو ہم انڈیویجولی آپ کو اس میں بتائیں گے بھی اور آپ سے پریکٹس بھی کروائیں گے. پھر ہے آپ کے رائٹنگ سکلز. ابھی جو آپ کا یہ ایگزام ہے وہ بیسیکلی آپ کے رائٹنگ سکلز کے بارے میں ہے. جتنا امپریسولی آپ لکھ سکیں گے، جتنا آپ کا سٹائل بہتر ہوگا، جتنی اچھی ڈکشن آپ استعمال کریں گے اور جتنا فلوئنٹلی آپ لکھ سکیں گے، اتنا ہی آپ کے لیے ایگزامنر کو امپریس کرنا آسان ہوگا. تو اس کے لیے بھی آپ کو گائیڈ کیا جائے گا کہ آپ اپنی ووکیبلری کیسے بنا سکتے ہیں اور اس ووکیبلری کو آپ یوز کیسے کر سکتے ہیں، آپ کے رائٹنگ سکلز کیسے پرفیکٹ ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے تاکہ آپ صحیح امپریسو لینگویج میں اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں. اور ایک بات اور جو امپورٹنٹ ہے وہ آپ کی نالج مینجمنٹ ہے. کوئی سا کام بھی جو آپ CSS کے ایگزام کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے کمپیریٹیو اسکیل پہ چیک کیا جا رہا ہوتا ہے. آپ کا نالج، آپ کا آرگنائزیشن آف تھاٹ، آپ کا ریفرنسز کو یوز کرنا، کون کون سے ریلائبل ریسورسز ہیں جن کو آپ ٹیپ کر سکتے ہیں. پھر آپ اس آرگنائزڈ جو نالج ہے اس کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے، اس کے کتنے فولڈرز بنانے ہیں، کہاں کہاں اس کو رکھنا ہے، کہاں کہاں سے اس کو اٹھانا ہے، کس وقت یوز کرنا ہے، کون سا سٹف دوسرے کورس کا آپ دوسرے کورس میں استعمال کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ اپنے نالج مینجمنٹ کیسے کر سکتے ہیں. آپ کے اندر وہ اسکل ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ اپنے نالج کو مینیج کریں تاکہ آپ اس کو بہتر طریقے سے یوز بھی کر سکیں. اور ایک بہت امپارٹنٹ پارٹ جو اس کا ہوگا وہ ہوگا آپ کے ٹیسٹ اور آپ کی ایویلیویشن. دیکھیں، یہ جو میں ہمیشہ ٹیسٹ اور ایویلیویشن پہ بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں اور اسی پہ آپ کو بار بار آپ کو ایسپیرنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار بھی کریں اور اس کو آپ ایویلیویٹ کر کے دیکھیں بھی کہ آپ کس اسٹیج پہ ہیں. عام طور پر تاثر یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ کی سٹیج جو ہے یہ جب آپ کی پریپریشن مکمل ہو جاتی ہے تو پھر ہوتی ہے. یعنی آپ اس وقت ٹیسٹ دیں یا آپ ایویلیویٹ کروائیں جب آپ کام مکمل کر لیں. میں اس کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور اس طریقے سے اس کو لیتا ہوں کہ آپ کو جو بھی آپ کر رہے ہیں، آپ کا جو بھی اس وقت کا سٹینڈرڈ ہے اس کو ہم پہلے ٹیسٹ کریں. آپ کی اپنی جو اس میں ویکنیسز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. اور کیا آپ نالج ایکوائر کرنے میں ڈیفیشینٹ ہیں؟ کیا آپ کے رائٹنگ سکلز ڈیفیشینٹ ہیں؟ کیا آپ کا ایکسپریشن اچھا نہیں ہے؟ کیا آپ کریٹیو ایبلٹی میں کہیں پیچھے ہیں؟
تو یہ ساری چیزیں ہم اس کو ساتھ ساتھ ایویلیویٹ کریں گے، کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے، آپ کو سیلف ایویلیویشن بتائیں گے کہ آپ نے سیلف ایویلیویشن کیسے کرنی ہے، تاکہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ آپ ایویلیویٹ کریں اور آپ دیکھتے جائیں کہ آپ اس وقت کہاں ہیں اور کس پیس سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کی جو کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ بڑھ رہی ہے، تو یقیناً آپ بہتر طریقے سے آگے بڑھتے جائیں گے۔ اور اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی پیس جو ہے وہ کم ہے، تو آپ کسی سے مدد لے سکتے ہیں، تو آپ ان پہ فوکس کر سکتے ہیں اور ان چیزوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ایک کورس جو ہے 4 ویکس کا، یہ آپ کو سکسیس اسٹریٹجی بتائے گا کہ آپ نے جو ریٹن ایگزام کوالیفائی کرنا ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے کرنا چاہیے، تاکہ آپ ایک اچھا ایگزام اٹیمپٹ کریں اور اچھے کریڈٹ کے ساتھ آپ اس کو کوالیفائی کریں۔ یہ ہم کورس 18 مئی سے شروع کر رہے ہیں اور یہ ڈیلی آلموسٹ 4 to 5 days اے ویک ہوگا اور کنوینئنٹ ٹائم پہ ہوگا۔ آپ اس کی ڈیٹیل یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔